بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ آج میں دعائے استخارہ کا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ، اس پر عمل، اسے بیان اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ اس لفظ میں سین تا، استخارہ میں جو یہ دو حروف ہے سین اور تا، یہ طلب کے لیے ہے، یعنی استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، صحیح بخاری کی روایت ہے اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی کوئی امر اسے درپیش ہو، کسی کام کا خیال اسے آئے، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے، من غیر الفریضہ، فرض کے علاوہ۔ جب کسی کام سے متعلق خیال آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس انداز سے دیتے تھے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھاتے تھے، ہمیں اس کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح استخارہ کی دعائے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد وہ مسنون دعائے استخارہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی مسنون دعائے استخارہ پر ہم تفصیل کریں گے۔ کسی بندے مومن کے سامنے جب کوئی کام درپیش ہو، مثال کے طور پر یہ اسکول ہے، اس میں داخلہ لینا ہے، یا اس میں یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ آفس ہے، یہ کام ہے، یہ کاروبار ہے، شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا، فلاں جگہ نکاح کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ چیز میں نے بیچنی ہے یا نہیں بیچنی، ٹھیک ہے، اس پہ بیچ دوں یا اس پہ بیچ دوں۔ اب یہ معاملہ ایسے درپیش ہے۔ مومن کے 3 کام کرنے کے ہیں، مومن 3 کام کرے گا۔ ایک استخارہ، 2 مشورہ، سوچ و بچار۔ اللہ نے اسے عقل سے نوازا ہے۔ ایک تو یہ سوچ و بچار کرے گا، بظاہر فائدہ اس میں ہے یا اس میں ہے، اس میں خرابی تو نظر نہیں آتی، اس میں خرابی تو نظر نہیں آتی، سوچ و بچار کرے گا۔ اسی طرح ماہر فن کے ساتھ جو معاملہ سے درپیش ہے، تو ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ کا اعتماد ہے کہ وہ مجھے اچھی صلاح دے گا، اچھا مشورہ دے گا، اور وہ اس معاملے کو سمجھتا بھی ہو، تو آپ اس سے
مشورہ بھی لے لے اور ساتھ ساتھ استخارہ بھی کر لے۔ دیکھیے ہمارے لوگ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں، پہلے سے دل میں ایک کام کا عزم کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد استخارہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور بعض تو وہ ہے جو سوچ و بچار اور مشورہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس استخارہ میں نے کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہے۔ مومن تین کام کرے گا، ایک تو عقل سے کام لے گا۔ قرآن نے کتنے مقامات پر عقل استعمال کرنے کی ترغیب دی اور عقل استعمال نہ کرنے پر زجر دی ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، تم سوچ و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو عقل، سوچ و بچار، مشورہ کرے گا، کیونکہ سورۃ الشورى میں پارہ نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى، جی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مؤمنوں کا کام آپس میں مشورے کے ساتھ ہوگا، اور ایک کرے گا وہ استخارہ، یعنی اللہ تعالی سے خیر طلب کرے گا۔ دیکھیے استخارہ مقبول ہونے کی علامت کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ جائیں۔ استخارہ، میں نے استخارہ کر دیا، اب اس کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ خواب دیکھے گا وغیرہ، یہ خواب وغیرہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ استخارہ کے ساتھ ریلیٹڈ جو خواب جسے ہم لوگوں نے لازم ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے آپ اسے ایک اشارہ لے سکتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ خواب کبھی کبھار شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر خواب الہامی ہو۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں، وہ سوتے وقت اس کے اسکرین پر اسے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لازمی تو نہیں اب کہ اس کو خواب سے آپ صرف ایک اشارہ لے سکتے ہیں، اس کے بنیاد پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے خواب ہوتے ہیں جو کہ وحی ہوتی ہے، وہ یقینی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ خواب محض ایک ظن ہوتا ہے، ایک تخمین کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا فائدہ خواب نہیں دیتا، ایک اشارہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جب آپ کسی کام سے متعلق استخارہ کرتے ہیں، اس کام میں ایک کام ہے آپ کو درپیش ہے، آپ استخارہ کرتے ہیں، پہلے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب اس میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ پہلے آپ کو اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا تھا، اب آپ کو اس میں نقصانات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کا اس جانب میلان نہیں ہے، آپ کا اس جانب میلان نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے۔ اس میں رکاوٹیں بھی پیدا ہو گئی ہیں، اس میں آپ کو نقصان بھی نظر آ رہا ہے، آپ کے دل کا میلان بھی اس جانب نہیں ہے۔ یہ دل کا میلان بھی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر دو کام ہے، بندہ کہتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کر لیا، مجھے تو کسی جانب دل کا میلان نہیں نصیب ہو رہا کہ یہ کام کرو یا یہ کام۔ تو دیکھیے اسباب بھی کوئی شے ہوتی ہے، اسباب پہ ٹھیک ہے اعتماد نہیں کرنا، آپ دیکھ لیں کس کام میں کم رکاوٹیں ہیں، آپ کو کس کام میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، اور مشورہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے اور خلاف شریعت کام بھی نہیں ہے، آپ نے استخارہ کر لیا، اللہ سے خیر طلب کر دیا، اب بس بسم اللہ کر دو، یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اس میں بظاہر کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو خبر اب ہوئے گی کنا، مشورہ بھی ہے، سوچ و فکر، سوچ و بچار بھی ہے، تو بس وہ کام کر گزرو۔ یہ یقینی نہیں کہ آپ کو یقینی طور پر کسی کام پر شرح صدر ہوگا، یقین کہ بس یہی کام کرنا ہے، یہ بات یقینی نہیں ہوتی۔ استخارہ، مشورہ، سوچ و بچار، اب آپ نے استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، سوچ و بچار بھی کر لیا، اس کا یہ کام ہو سکتا ہے، اس میں بظاہر کوئی نقصان بھی نہیں، بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں، یا آپ کا دل اس کام پہ یکسو ہو گیا، تو بس آپ کا مقصد، استخارہ کا مقصد حاصل ہو گیا۔ دیکھیے آپ نے، میں ہوں مثال کے طور پر، اگر کوئی اپنا کام میرے سپرد کر دے جی، تو میں اس کے لیے یقینی طور پر خیر چاہوں گا، بھلائی چاہوں گا۔ استخارہ میں بندہ اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے اللہ میرا دل تیرے حوالے، میرا یہ کام تیرے حوالے،
اے اللہ بس میرے لیے مجھے خیر کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اب بندہ نے استخارہ کر لیا، اس کو اگر کل کام کرنے کے بعد اگر اس کام میں کوئی نقصان بھی پہنچ گیا تو اس کا دل مطمئن ہوگا کہ چلو میں نے تو استخارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے نقصان کے ذریعے مجھے بڑی نقصان سے بچا دیا، اس کے دل کو یہ اطمینان حاصل ہوگا۔ تو استخارہ کوئی اللہ کے ساتھ مشورہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، استخارہ اللہ کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہے۔ استخارہ کے ذریعے ماضی کے حالات اور واقعات معلوم نہیں ہو سکتے، استخارہ کے ذریعے مستقبل کے واقعات معلوم نہیں کیا جا سکتے، استخارہ کے لیے کوئی وقت مختص نہیں ہے، استخارہ کسی دوسرے سے کرانی نہیں بلکہ استخارہ خود کرنا ہے۔ استخارہ آپ کسی بھی وقت، اور استخارہ صرف اہم کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مباح، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو تو آپ استخارہ کر لیں۔ 3 کام کرنے ہیں: مشورہ، سوچ و بچار اور استخارہ۔ استخارہ مو پہ جانا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث دوبارہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، وہ پریشان ہے، حیران ہے میں کیا کروں، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو اسے چاہیے کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ استخارہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ بس ہمارا کام ہو گیا؟ ضروری نہیں ہے کسی کام کے لیے ایک بار کر دے، دوسری بار کر دے، تیسری بار کر دے، چوتھی بار، 10ویں بار کر دے، جیسی آپ کی مرضی، ایک بار کافی سمجھتے ہیں ایک بار کر دے۔ آپ نے مشورہ بھی کر لیا، سوچ و بچار بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا، اس کام میں آپ کو بظاہر کوئی نقصان بھی نظر نہیں آتا، آپ اسے کر گزرے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ کل کو اگر آپ کو بالفرض میں کوئی نقصان بھی پہنچ گیا تو دل کو یہ تسلی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے نقصان کے ذریعے مجھے کسی بہت بڑے نقصان سے بچا دیا۔